قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 124۔ اللہ اپنے اس کلام میں تاریخ ابدیت کی سب سے بڑی شخصیت کو سب سے بڑا اعزاز عطا کر رہا ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کبھی رسالت کہلاتا ہے اور کبھی عبدیت کہلاتا ہے۔ رسالت وہاں سے یہاں کا تعلق ہے اور عبدیت یہاں سے وہاں کا تعلق ہے۔ لہذا کچھ ایسے منظر بھی نظر آئے جو بظاہر رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہیں، مگر عبدیت میں ان کا مقام ممتاز ہے۔ حضرت خضر رسول نہیں تھے، مگر عبدیت میں ایسے تھے کہ رسول کے استاد قرار پائے۔ تو وہ رشتہ کہ جو عبدیت کا رشتہ ہے، اس کی جاذبیت، اس کی کشش، اس کا مقام، اس کی حیثیت بہت ہی منفرد ہے۔ ہم بھی روزانہ کئی مرتبہ اشہد ان محمدًا عبدہ پہلے کہتے ہیں، رسولہ بعد میں کہتے ہیں۔ یعنی عبدیت کا جو مقام ہے وہ سبب ہے کہ رسالت کا مقام شدید ہوتا چلا جائے۔ اچھا، یہ بھی یہی روشن ہو کہ ہر عبد بھی رسول نہیں بن سکتا، یا میں لفظوں کو بہتر کروں کہ جس کی عبادت ظاہری ہو، اور ذرا بہتر کرتا ہوں، عوام کو حق نہیں ہے کہ کسی کی ظاہری عبادت دیکھ کر اسے افضل مان لے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے بھائی۔ کیونکہ ہماری نگاہیں، ہماری دید، ہم جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ معیار نہیں ہے، وہ کسوٹی نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ نیات کا ہے، مسئلہ نیتوں کا ہے۔ نیت جیسے خالص ہوتی چلی جائے گی، عبادت اتنی ہی وزنی ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہر نمازی کا حال علیحدہ ہے۔ کیا معلوم کہ جو آگے بظاہر پیش نماز کھڑا ہو اس کی نماز واپس ہو جائے، اور جو تیسری صف میں ہے اس کی نماز معراج مومن بن جائے۔ معاملات تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ تو فیصلہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی عزاخانے کی ایک مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ فیصلہ وہ کرے گا کہ جس کا علم وسیع ہوگا، اور علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، علم نور ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں۔ وہ جو کشف حقائق، وہ جو رموز و اسرار سے آگاہی ہے، وہ جو حقیقت بینی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جو سب نہیں دیکھتے۔ ان منزلوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں۔ علم سبب ضرور بنتا ہے کہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ علم، بعض اوقات یہی علم وبال جان، یہی علم حجاب اکبر، یہی علم جہالت کا سبب، یہی علم فساد کا سبب۔ ایک حدیث ہدیہ کی میں نے صبح کی مجلس میں، رب عالم قد قتل جہلہ، کتنے ہی عالم ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہر ایک کو اللہ نے جو مقام دیا ہے تو اب اسی پر چھوڑا جائے۔ جب ہمارا یہ حال ہے، شاید اشارے کافی ہیں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے طے کریں گے کسی کو اپنا بڑا؟ ہم اپنے لیے کسی کو رہنما کیسے طے کریں گے؟ مسئلہ مادی حقوق کی بحالی کا نہیں ہے، مسئلہ سماجی انصاف کی فراہمی کا نہیں ہے، مسئلہ تدبیر سماج کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخصیت اس درجے پر فائز ہو تو اسی کا حق ہے کہ وہ تدبیر سماج کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے، وہ معاشرتی انصاف کے لیے بھی کوششیں وہی کرے، اس لیے کہ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا معیار فہم جب الہی ہوگا، للہی ہوگا، من جانب اللہ ہوگا تو یقیناً وہ معیاری ہوگا۔ لیکن بات تو اس مادی دنیا سے ماورا، اس مادی دنیا سے ہٹ کر ہے، یا اس سے بلند تر ہے۔ اگر کائنات کے اندر اس مادی دنیا کا فیصد نکالا جائے، توجہ، پوری کائنات میں اس مادی دنیا کا اگر فیصد نکالا جائے تو کتنا فیصد بنتی ہے مادی دنیا؟ لہذا جو ہادی برحق ہوگا، جو من جانب اللہ رہنما ہوگا، جو نبی، رسول اور امام بنے گا، وہ اس مادی دنیا کے اندر محدود بنا کر نہیں بھیجا جا رہا۔ کتنی عرصے کی ہے یہ؟ حضرت نوح جیسی شخصیت علیہ الصلاۃ والسلام 2500 سال جینے کے بعد جب ملک الموت انہیں لینے کے لیے آیا تو پہلے تو اس سے کہا کہ کل آنا۔ جی، موت اختیاری کے مالک تھے نا۔ اور پھر جب وہ آیا تو کہا کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کو مارتا ہے؟ تو انہوں نے بھی جا کے یہی کہہ دیا اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا جا کے کہو کہ کوئی محبوب اپنے محب سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو تیار ہو گئے۔ تو تیار ہو گئے چلنے کے لیے۔ تو فرمان لگے میں دھوپ میں کھڑا ہوں، ذرا سائے میں آنے دو۔ تو 2 قدم آگے آئے، سائے میں آئے، تو ملک الموت نے پوچھا کہ کتنا عرصہ زندگی گزاری، کتنی ہے یہ، کتنا فیصد بنتا ہے اس کائنات میں؟ حیات عالم میثاق کی، حیات عالم دنیا کی، حیات عالم برزخ کی، حیات عالم آخرت کی، ان تمام حیات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کتنا فیصد بن رہا ہے یہ دنیا، یہ دنیاوی حیات؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اتنا ہی رہا ہوں دنیا میں جتنا ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ جی، یہ تو میں ہرگز یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا، میں اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی اصول مکتب سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اصول دین کے تقاضوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جسے اللہ حاکم بنائے گا، جسے اللہ نبی، رسول اور امام قرار دے گا، وہ صرف ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف ہمیں شرعی مسئلے بتانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ ہمارے حجوں کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گا، بلکہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس گھرانے سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نزدیک ہر عبادت سے بڑی عبادت سیاست سماج ہے، عوام الناس کی خدمت ہے، خلق الہی کے کام آنا ہے، مخلوق پروردگار کی خدمت کرنا ہے۔ یہ کسی بھی عبادت سے بڑی عبادت ہے۔
میں اگر کہہ دیتا تو شاید مجھے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی روک لیتا، میرا اگر اپنا جملہ ہوتا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ زیارت جامعہ میں ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے امام علی نقی فرماتے ہیں انتم ساست العباد، اے اہل بیت آپ بندگان الہی میں اللہ کی طرف سے تدبیر کرنے والے بنائے گئے ہیں۔ امور مخلوق کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے، خلق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ کچھ ناکام سیاستدانوں نے اسے اتنا بولا یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جیسے لفظ عشق بدنام ہو گیا نا، عشق یہ بدنام کر دیا کچھ ناکام عاشقوں نے، کچھ عشق مجازی کے شکاروں نے، کچھ ان لوگوں نے اس لفظ کو بدنام کیا جنہیں خود لفظ عشق کا پتہ نہیں ہے۔ عشق کی دو قسمیں ہی نہیں ہیں میرے عزیزوں، میرے بچوں، مجازی اور حقیقی ہے۔ ادیب حضرات تشریف فرمائیں، خفا ہو جائیں گے کیونکہ ان میں سے بہت سو کا زور تو عشق مجازی پر ہی چلتا ہے۔ دو تقسیم ہی نہیں ہے عشق کی، عشق تو عشق ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ حلال کھانا ہے، یہ حرام کھانا ہے، یہ جائز پانی ہے، ناجائز پانی ہے۔ عشق توجہ، عشق حقیقی کا مقدمہ ہے عشق مجازی۔ دو برابر برابر کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ ان دونوں عشقوں کو دونوں برابر برابر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا حیثیت ہے عشق مجازی کی کہ اسے برابر میں رکھ دیں عشق حقیقی؟ یعنی جس عشق کے اندر علی نظر آئے، جس عشق میں حسین نظر آئے، جس عشق میں عاشق اللہ ہو جائے، اس عشق کو برابر میں رکھ دیں عشق مجازی کے، جہاں سوائے گندگیوں کے دھوکے فریب کے کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب رہوں۔ عشق مجازی کو برابر میں نہیں رکھو عشق حقیقی۔ عشق ایک ہی، ہاں اگر اس کو کوئی، کیونکہ وہ فطریات کا حصہ ہے، کیونکہ وہ انسانی جو ہے وہ معاملات جبلتوں کا مسئلہ ہے، تو اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا، مگر اسے بالکل برابر میں برابر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کو اس کے طول میں لے آئیے۔ کسی کو کسی کی خاطر مرنے کا اگر دل کر رہا ہو، کسی کو کسی کی خاطر اگر جینے کا دل کر رہا ہو، کسی کو کسی کے دیکھنے کا شوق ہو رہا ہو، تو اسے اس کی لائن میں لے آؤ کہ جیسے دیکھنا ہی حقیقی آنکھوں سے ہوتا ہے، جس کو دیکھنا ہی ثواب ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس کی طول کے اندر لے آیا جائے اس کو۔ جی وہ سوئی برابر سرے سوزن، وہ جو خون لیا جاتا ہے وہ کوئی 10 بوتلوں خون کا پتہ بتاتا ہے۔ وہ سرے سوزن خون، جی وہ سرنج جو معمولی سے ایک ڈاٹ لیتے ہیں، اب تو وہ بہت سی بیماریوں کے لیے صرف ایک قطرہ لیا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ وہ ایک قطرہ خون 10 برابر خون، جو 10 بوتلوں کے برابر جو خون بدن کے اندر ہے، اس کا پتہ بتا دیتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں۔ اگر جاننا ہے کہ عشق حقیقی کی خاطر یہ جی سکتا ہے تو بہرحال زلیخا بھی عشق مجازی سے حقیقی کی طرف گئی ہے، برابر برابر نہیں ہے۔ تو بحث اور عنوان گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ جسے رسول نبی رسول اور امام بنائے گا تو پھر اس کے ہاں وہ کمال ہوگا کہ وہ حقائق بین ہوگا، حقیقت بین ہوگا، حقائق کو جانتا ہوگا۔ وہ صرف 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا، جی 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا، وہ صرف
ہمیں حج اور روزے رکھوانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف قرآن پڑھانے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کام بہت وسیع ہے، اس کا کام انسان بنانا ہے، اس کا کام معاشرہ سازی ہے۔ البتہ دقت میرے ساتھ ہے، میں آمادہ ہو رہا ہوں آپ کی دقت کی وجہ سے۔ البتہ 2 رکعت کا 2 رکعتی امام، میں تو اس ممبر کی ترجمانی کروں گا نا، جو میرے بھائی میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں وہ ہماری بات بھی تو سنیں۔ ظاہر ہے وہ سنتے آتے ہیں سال بھر، تو کبھی کبھی جب یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، تو ان کو کچھ پیغام یہاں سے جائے گا۔ 2 رکعت نماز فقہ ہے، اہل بیت میں وہی پڑھا سکتا ہے جو عادل ہو، جبکہ جماعت کی نیت پیچھے کھڑے ہونے والے کو تو کرنا پڑتی ہے، آگے کھڑے ہونے والے کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ میری مراد پیش نماز یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں جماعت، سوائے نماز جمعہ کے، سوائے نماز عیدین کے، نماز عیدین اور نماز جمعہ کے علاوہ روزانہ پنجگانہ نمازوں میں پیش نماز کے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں جماعت پڑھا رہا ہوں، لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے 2 رکعت نماز کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ مسئلہ اگر اپنی بھی پڑھ رہے ہیں نا اور 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں تو جماعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں جو 2 رکعت کا امام ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر عادل نہیں ہے تو صلو خلف کل امام بر او فاجر، یہ یہاں کی آواز نہیں ہے۔ ہر پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہو یا کردار کا کمزور ہو، ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، عادل ہونا ضروری ہے۔ کتنی دیر کی نماز تھی؟ 2-4-5 منٹ کی۔ 2-4-5 منٹ کی نماز کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ میں لفظ اور سجا لوں جی، جز وقتی امام کے لیے تو عادل ہونا ضروری ہے، کل وقتی امام کے لیے معصوم ہونا ضروری کیوں نہیں ہے؟